بالکل ٹھیک ہے ثاقب بشیر صاحب، یہ کیونکہ اب ایک جوائنٹ سیشن بھی بلایا گیا ہے 17 دسمبر کو دن 11 بجے بلانے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن جو جے یو آئی فے کی طرف سے ہم بیانات دیکھ رہے ہیں وہ بڑے سخت نظر آ رہے ہیں. تو اب حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ ملاقاتیں بھی ہوئی تھی، کچھ ٹیلی فونک رابطے بھی ہوئے تھے، معاملہ اسمبلی کے اندر حل ہو جائے گا 17 تاریخ تک؟ ایک تو 17 کا ابھی جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے حتمی طور پر. یہ خبر آئی تھی کہ مولانا کی جانب سے جو کامران مرتضیٰ ہیں اس نے جو گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ کیونکہ 17 تاریخ کو جو ان کی تنظیمات مدارس ہیں، تمام جو تنظیمات ہیں ان کا کوئی اجلاس ہو رہا ہے، اور اس اجلاس میں فیصلہ ہونا ہے کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے اور کون کون سی شک مان سکتے ہیں یا کسی سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں یا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا. اور اس کے بعد مولانا کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کا اجلاس ہوگا اور پھر وہ اس کے تناظر میں ہی چلیں گے، جو اعلامیہ ان تمام جو تنظیمات کا ہوگا اسی کے تناظر میں وہ بھی اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ دیں گے. اس لیے اب یہ کہنا حتمی طور پر کہ 17 کو ہی وہ جوائنٹ سیٹنگ ہو جائے گی ابھی میرے خیال میں قبل از وقت ہے. اور کیونکہ حکومت بھی اب چاہے گی کہ چیزیں جو ہے وہ درست سمت چل پڑیں، لیکن مجھے ایسا لگ نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت نے لے دے کیا تھا 26ویں ترمیم کے معاملے میں، اور اس لے دے میں مولانا نے ووٹ دیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے یہی لیا کہ آپ ہمارا وہ جو بل ہے وہ پاس ہوگا، اور وہ پاس ہوا. وہ بل جو ہے وہ حکومت نے خود پیش کیا، وزیر قانون نے پیش کیا، کیبنٹ سے منظوری ہوئی، قومی اسمبلی سے منظور ہوا، سینٹ سے منظور ہوا، پھر صدر کے پاس پہنچ گیا. اب اس میں ایک قانونی سکم بھی آ چکا ہے، وہ آئینی سکم آپ اس کو کہہ لیں، کیونکہ صدر کے پاس جب بل جاتا ہے تو آئین کے مطابق 10 روز میں یا تو صدر نے دستخط کرنے ہیں یا اس پہ کوئی اگر اعتراض ہے تو واپس بھیجنا ہے. اب اطلاعات یہ ہیں کہ ایک دفعہ واپس بھیجا گیا، کوئی کلیریکل ایشو تھا یا کوئی بھی اسپیکر نے وہ ٹھیک کر کے واپس بھیج دیا. دوبارہ سے جو معاملہ ہے کیا صدر دوبارہ بھیج سکتا ہے؟ یہ اب الگ سے سوال ہے کہ جس طرح 8 یا 10 ان کی جانب سے اعتراضات جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اور اس کو واپس بھیجا گیا ہے، اور جو کامران مرتضیٰ کہتے ہیں آئینی طور پر صدر یہ نہیں کر سکتے. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا جب صدر علوی تھے تو اس وقت آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے کچھ ترامیم تھی، تو اس میں بھی ایکٹ بنا تھا، تو اس میں جو صدر ہیں علوی انہوں نے 10 روز میں بعد میں صدر علوی جو ہے وہ ٹویٹس بھی ان کی جانب سے آتی رہی، وہ کہتے رہے کہ جو بل تھا میں نے کہا واپس بھیج دیں، وہ واپس نہ دستخط ہوئے نہ ہی اس پر اعتراض لگا. تو جب دستخط بھی نہیں ہوئے، اعتراض بھی نہیں لگا، تو اس کو کنسیڈر کر لیا گیا کہ اب یہ ایکسیپٹ ہو چکا ہے اور گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا. تو اب جو آئینی ایک سکم سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے بھی جے یو آئی جو ہے وہ بات کر رہی ہے. حافظ حمداللہ ان کو میں سن رہا تھا تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے. تو اس قسم کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں، حافظ حمداللہ صاحب نے اور بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کی میں شامل کرتا ہوں یہاں پہ. انہوں نے کہا جمہوریہ پاکستان قانون سازی میں آج بھی آزاد نہیں ہے. یہ 26ویں ترمیم کے وقت نہیں یاد آیا ان کو؟ جی بالکل وہی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا ملک اب FATF چلائے گے یا GSP+ کے حوالے سے چلے گا، یہ بات انہوں نے کی ہے. تو مجھے یہ جو ہے وہ معاملہ خوش اسلوبی سے آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جس طرح کے اعتراضات ہم نے دیکھے، صدر کے اعتراضات دیکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے سارے جوڑے ہوں گے کہ اگر یہ ہم منظور کر لیتے ہیں اور یہ قانون بن جاتا ہے تو ہمارے لیے بین الاقوامی سطح پہ مسائل ہو سکتے ہیں، اور ان میں میجر جو ہے وہ GSP+ کا جو سٹیٹس ہے یا FATF میں معاملات ہیں اس میں جو ہے وہ مشکلات آ سکتی ہیں. لیکن حکومت نے خود ہی سارا کچھ جو ہے وہ غلط کیا ہے. اب کم سے کم ان کو اتنی شرمندگی تو کرنی چاہیے کہ ہم نے 21 اکتوبر کو جو کچھ کیا اور اس کے بعد اب جو ہے وہ ہم اپنے کیے سے پیچھے پھر رہے ہیں، اور ہم نے مولانا سے کمٹمنٹ جو ہے وہ لی یا دیں اس کو، اور اب اس سے جو ہے وہ پیچھے پھر رہے ہیں. ایسا بھی اب جو نہیں کہہ سکتے، اور مولانا جو ہے وہ سڑکوں پر آنے کے لیے بظاہر جو ہے وہ تیار نظر آتے ہیں. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 2019 کا معاہدہ ہے اس حوالے سے بھی میں نے کچھ چھان بین کرنے کی کوشش کی، تو اس میں جو معاملہ تھا وزارت تعلیم کے ماتحت
ایک ڈائریکٹوریٹ جو ہے وہ بنانے کے حوالے سے وہ بتایا جاتا ہے کہ جس دن یہ طے ہوا 5 جو وفاق ہیں جو مدارس کے مختلف، تو ان کے درمیان اور وزارت تعلیم کے درمیان، وہ شفقت محمود تھے، ان کے درمیان میٹنگ میں طے ہو گیا کہ اس کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے. تو اگلے دن ڈائریکٹوریٹ کا اعلان بھی شفقت محمود نے کر دیا، تو اس پر بھی ان کا اعتراض تھا. اب جو بالکل جو لائن کھچی ہوئی ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ جو سلیبس کیا ہوگا، ٹیچرز کون سی ہوں گے، کیسے مدارس کو آپ نے آگے چلانا ہے، اور جو جدید جو تعلیمی نظام ہے اس کو کیسے انجیکٹ کرنا ہے. یہ 3-4 پوائنٹس ہیں جو وزارت تعلیم کے ماتحت ہونے کے بعد مدارس میں جانا تھا. لیکن جو مدارس ہے وہ اس بات پر تو راضی ہیں، ٹھیک ہے ہمارے اکاؤنٹس کے آپ آڈٹ کر لیں، ہم رجسٹریشن بھی کرواتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سلیبس اپنا ہمارا ہوگا، ٹیچرز ہمارے ہوں گے، اور ہم خود جو ہے وہ طے کریں گے یہ ساری چیزیں. تو یہ میرے خیال میں ایک باریک لائن ہے جس میں ایک بڑا اختلاف رائے پایا جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے چیزیں جو ہے وہ اس نہج تک پہنچی ہیں. اور جو 2019 کا معاہدہ تھا اس کے تناظر میں 10 اور نئے وفاق بھی رجسٹرڈ ہوئے تھے، جس میں جو طاہر اشرفی صاحب یا دیگر بھی شامل ہیں، اور 5 پرانے تھے. اب یہ مدارس کے درمیان بھی آمنے سامنے وہ نظر آتے ہیں. گزشتہ دنوں ہم نے یہاں پہ ایک بڑا اجلاس بھی دیکھا، وہاں پہ بھی ہوا، اور مولانا کا موقف مختلف ہے، لیکن 17 کو میرا خیال میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کرنا انہوں نے کیا ہے آگے. اس کے علاوہ اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے. آخری بات کہ جتنی باتیں اس خط میں لکھی ہوئی ہیں جو ہم نے بڑے غور سے پڑھا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو جب 26ویں ترمیم آ رہی تھی تو اسی پینل نے، ہم لوگوں نے یہ ساری باتیں بتائی تھیں کہ یہ اثرات ہوں گے، یہ چیزیں ہوں گی، اسی کو دہرا دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ثاقب بشیر صاحب، یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے جو خطوط آ رہے ہیں، کیا کسی اور کی جانب سے بھی اور خطوط آ سکتے ہیں؟ کوئی اور بھی اس طرح کے خدشات کا اظہار کر سکتے ہیں جس طرح کہ وہ کر رہے ہیں، اور پھر یہ رائٹ فورم ہے آپ خط لکھ کے جو اپنا اظہار کرتے ہیں اپنے خدشات کا، یا اس کے علاوہ بھی کوئی فورم ہو سکتا ہے؟ اصل میں جو جوڈیشل کمیشن ہے جس نے ملک بھر میں ججز کی تعیناتی کرنی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں، پشاور، اسی طرح اسلام آباد، سندھ یا بلوچستان ہائی کورٹ میں، یا سپریم کورٹ میں ایون، یا چیف جسٹسز کی تعیناتی ہونی ہے، ان کی جانب سے ایک رولز کمیٹی بنائی گئی ہے جس کی سربراہی جسٹس جمال خان مندوخیل چیئرمین ہے جس کے، اور اس میں باقی ممبران ہیں. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ان کو خط لکھا ہے. کمیٹی نے 5 دسمبر کو یہ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے اجلاس بلایا تھا جس میں بڑی تقریباً 3-4 گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی. اس ڈسکشن کے بعد یہ طے ہوا کہ ہاں واقعی جو آئین کا آرٹیکل ہے اس کے تحت جو ججز کی تعیناتی ہونی ہے اس سے پہلے رولز بننے ہیں. رولز میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرائٹیریا کیا ہوگا. مطلب ایک وکیل ہے، ٹھیک ہے، اس کا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے بطور ہائی کورٹ کے وکیل کے، تو اس کو آپ جج بنا سکتے ہیں، یا 15 سال کا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس میں کون سی قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ جج بن سکے. تو اس تناظر میں رولز کے لیے وہ کمیٹی بنائی گئی. وہ کمیٹی جیسے جمال خان مندوخیل ہیڈ کر رہے ہیں. کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے 4 صفحات کا خط لکھا، اور آج اس کا جواب جسٹس جمال خان مندوخیل نے 2 صفحے کا دیا. مختصراً میں بتا دوں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کرائٹیریا اس میں اپنی تجاویز دی، کمیٹی کو تجاویز دی کہ یہ تجاویز انہوں نے دی کہ یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے کسی بھی جو جج بننے کے لیے، ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے. لیکن انہوں نے 2 چیزیں ایسی پوائنٹ آؤٹ کی جس پہ بات کرنا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو عدلیہ میں جو تعیناتیاں ہیں ججز کی، وہاں تعیناتیاں کرتے ہوئے وہ ایک توازن تھا، وہ اس طرح بنا ہے کہ جہاں عدلیہ کا کم ہو گئی ہے تعداد، ان کی جو اقلیت میں چلے گئے ہیں، اور جو اکثریت ہے اب ایگزیکٹو کی ہے. مطلب وہ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے تھے کہ جب ایگزیکٹو جو چاہے گا جج وہ لگے گا. مختصراً وہ یہ بات انہوں نے کی. اور دوسرا انہوں نے وہ سارا کرائٹیریا بتایا کہ یہ جس کے اندر قابلیت ہوگی اس قسم کی تو وہ جج بن سکے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے جواب دیا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کی ساری تجاویز آ گئی ہیں. اب 21 دسمبر سے پہلے انہوں نے یہ رولز بنانے ہیں، اور تقریباً 32 نامزدگیاں آئی ہیں پشاور ہائی کورٹ کے لیے، اسی طرح سندھ ہائی کورٹ کے لیے بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھی، اور لاہور ہائی کورٹ کے لیے بھی. میں ایز اے کورٹ رپورٹر اگر آپ کو اپنی انالیسس دوں تو ان میں ایسی نامزدگیاں موجود ہیں جن کو پولیٹیکل بیکنگ ہے،
جن میں قابلیت بہت کم ہمیں نظر آتی ہے. ہمیں وہ پولیٹکس یا سیاست یا اپنا ہونا زیادہ نظر آتا ہے. تو اس لیے دونوں ججز نے اپنے اپنے خطوط میں یہ کہا ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی ضروری ہے, کمپیٹنٹ ججز کی تعیناتیاں بھی ضروری ہیں, اور ان کو دیکھنا بھی ضروری ہے جو جج جو ہے وہ ہم تعینات کر رہے ہیں. اسی لیے جو ہے وہ ہم رولز بنا رہے ہیں اور ان رولز کے تحت جو ہے وہ جج تعینات ہوں گے. میرا یہ خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن چکا ہے, 26ویں ترمیم موجود ہے, جب تک کہ سپریم کورٹ نہیں دیکھتی, جس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں ان کو دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے جو بھی جج تعینات ہو, پہلے ہی ہماری جو جوڈیشری کا نمبر ہے وہ 130 ہے, مطلب بہت ہی جو انڈیکس ہے بہت نیچے ہے. تو اس لیے اس کو مزید نیچے لانے یا مزید ایکسپوز کرنے سے پہلے میرا خیال میں جوڈیشل کمیشن کو بھی, ایگزیکٹو کو بھی, عدلیہ کو بھی, سب کو جوائنٹلی اس پہ جو رولز بنائیں, سخت کرائٹیریا رکھیں, تاکہ ایسے لوگ نہ آ جائیں جو کمپیٹنٹ بھی نہ ہوں, امپارشل بھی نہ ہوں, اور وہ جوڈیشل پروسیڈنگز کو کنڈکٹ کرنا الگ سے قابلیت آپ کی ہوتی ہے, اور وہ بھی ان کے اندر نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جوائنٹ کر کے جج جو ہے تعینات ہونے چاہیے, تاکہ ہماری جوڈیشری جو ہے آگے کی طرف جائے, پیچھے کی طرف جو ہے نہ جائے.